السلام علیکم جی. ہر گزرتے دن کے ساتھ میں چودھری پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے مونس الہی کی سیاست کا قائل ہوتا جا رہا ہوں. دیکھیے، جانے والے چیف آف آرمی سٹاف نے براہ راست ریکارڈ کے اوپر اور ان کے جو ورثاء ہیں جنہوں نے اب سنبھالا ہے، انہوں نے آف دی ریکارڈ سب کو بتایا کہ جی ہم نیوٹرل ہو گئے اور ہم جو ہے وہ سیاسی معاملات سے ہم نے توبہ کر لی ہے. جو عمران احمد خان نیازی کا جو پروجیکٹ عمران خان تھا، پروجیکٹ عمران خان کے اندر ہمیں اتنی گالیاں ملی ہیں یا ہمارے اوپر اتنا تبرہ ہوا ہے کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں اور ملک کی معیشت جو ہے وہ اس کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو گئی. چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے نے جو ہے وہ ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ پہ بول دے یہ صحیح نہیں کہہ رہے، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ تو جا رہے تھے پی ڈی ایم کی طرف اور انہیں راستے سے ان کی گاڑی موڑ دی گئی موٹر وے سے، اور ان کو کہا گیا کہ نہیں آپ نے پنڈی نہیں جانا، آپ نے مطلب عبدالحکیم جانا ہے، حکیم صاحب کو جانا ہے، بنی گالا جانا ہے. اور ہم نے بتایا جی کس طرح ان کے ساتھ بات ہو گئی عمران خان صاحب کے ساتھ. پھر انہوں نے کہا کہ یہ راستہ آنریبل راستہ ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. باجوہ صاحب نے کہا یہ آنریبل راستہ ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں، تو وہ یوں جو تھے انہوں نے ڈائریکشن بدل لی. تو اس کا مطلب ہے یہ ڈائریکشن اس وقت بدلی جب دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نیوٹرل نہیں ہوئے. اب یہ بات جو تھی یہ ابھی ڈسکشن میں تھی اور زیر بحث تھی کہ جناب عمران احمد خان، جناب ابا جی جو ہیں پرویز الہی صاحب نے ایک اور درفنتنی چھوڑی ہے. مطلب درفنتنی تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی دباؤ نہیں تھا اور ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی کوئرژن نہیں تھی کہ وہ یہ بیان دیں. انہوں نے ماریہ ذوالفقار صاحبہ جو ہیں ہم ٹی وی کی، اور یہ ہم ٹی وی جو یوتھیا چینل کی کیٹیگریز کے اندر فال کرتا ہے، انہوں نے ان کو انٹرویو دیتے ہوئے جو ہے وہ یہ فرما دیا جو بزدار صاحب تھے یہ تو فیض صاحب کی چوائس تھے اور انہوں نے اپوائنٹ کروایا تھا اور میرے سے یہ کروایا تھا. اب دیکھیے بزدار ماڈل کیا تھا؟ بزدار ماڈل یہ تھا کہ سامنے ایک بظاہر بتھن بیوقوف مطلب حقیقت ٹی وی ٹیب کا نا ایک کریکٹر بٹھایا جائے اور اس کی بیک کے اوپر یا اس کے کور کے اندر یا اس کے پردے کے اندر رج کے لوٹ مار کی جائے. اس لوٹ مار کے اندر 3 قرات کے نہیں 5 قرات کے ہیرے ہوتے تھے. اس لوٹ مار کے اندر پنجاب کے اندر ہر ڈی پی او ہر ڈی سی او لگنے کے لیے پنکی پیرنی کو 5 کروڑ جمع 3 کروڑ کے 2 ہار جو تھا وہ دیتا تھا، ایک گوگی کے لیے اور ایک پنکی پیرنی کے لیے. اس کے لیے جو تھا وہ دیگر تحائف اور دیگر نقدیاں الگ ہوتی تھیں، اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ 36 یا اب تو انہیں ایک دو بڑھا دی ہیں، 36-37 اضلاع ہیں. ان میں سے 8-9 تو سونے کی کانیں سمجھی جاتی ہیں نا، تو وہاں کی تقرریوں کے لیے تو ہوتا ہی یہی تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری وصولیات جو تھیں، یہ ڈیفنس کے اندر ایک گھر واقعہ تھا. میں اپنے بڑے شورا افاق ولاگ کے اندر یہ سارا طریقہ واردات بتا چکا ہوا ہوں آپ کو. ڈیفنس کے اندر ایک گھر ہوتا تھا، اور یا پیر غنی جو قصبہ ہے پاک پتن کے نواح میں، پیر غنی کی کرتوتوں کے باعث پاک پتن جو ہے وہ بدنام ہوا ہے. تو پیر غنی وہ قصبہ ہے مانیکاز کا، جہاں پہ کہ قصبہ پہلے سب تحصیل بھی نہیں ہے خیر، لیکن بڑا ایک گاؤں ہے جو ان کی پوری وہ رعایا جس کو کہتے ہیں نا، مطلب جو ان کی زمین کے اوپر لوگ عارضی گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جب چاہیں جس کو چاہیں اس کا گھر گرا کے اس کو اس وقت وہاں سے نکال دیں. وہ اپنے آپ کو اس علاقے کا بادشاہ کہتے ہیں. پولیس بھی ان کی اجازت کے بغیر اس علاقے میں نہیں جا سکتی. وہ اس علاقے کے اندر لوگوں جس کی چاہیں عزت کے اوپر ہاتھ ڈال دیں، جس کو چاہیں بے گھر کر دیں، جس کو چاہیں شہر بدر کر دیں، وہ ان کا جو علاقہ ہے. یہ زیادہ تر زمینیں ان کے پاس جو ہیں یہ بیسیکلی یہاں پہ دریائے ستلج بہا کرتا تھا. اگر آپ کو میں یاد دہانی کرواتا چلوں، دریائے ستلج کا سارا پانی جو تھا وہ بھارت نے روک لیا ہوا ہے. تو یہ سب سے بڑا دریا تھا، ایون اباسین سے بھی بڑا دریا تھا، جس کو آج کل ہم دریائے سندھ کہتے ہیں. وہ اباسین تھا، دریاؤں کا باپ. تو دریائے ستلج جو ہے وہ اباسین سے بھی بڑا دریا تھا. اس کا پاٹ بہت چوڑا ہو جاتا تھا آگے یہاں پہ. تو جب وہ 5 MAF پانی سال کا جاری کرنا ہے اس نے، تو وہ پانی تو ایک نالی کی شکل کے اندر گزر جائے گا نا یہاں سے.
تو اس لیے وہاں پہ تو کبھی پانی نہیں آئے گا. تو وہ جو زمینیں دریا کے پارٹ کی تھیں وہ ان لوگوں نے انلیگلی آکوپائی کر لی. یہی سین جو ہے وہ سندھ کے اندر ہوا ہے. اور سندھ چونکہ تمام تر سازشوں کے باوجود بھی خشک نہیں ہو پا رہا, تو سندھ میں جو سیلاب آتے ہیں اور کچے کے اندر علاقہ, یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ستلج کے کچے سے کو انہوں نے آکوپائی کر لیا اور پھر وہ لینڈ جو تھیں ان کے اوپر کلیم کر لیا اور وہاں پہ لوگوں کے ذریعے کاشتکاری وغیرہ کراتے ہیں اور بہت امیر اور بہت زیادہ زمین والے وہ سمجھے جاتے ہیں. لیکن کس طرح سے بنے وہ آپ کے سامنے ہم نے عرض کر دیا ہے. یہ ہمارے جو کلین ہے, بٹو کلین ہے, اس کی مختلف برانچز ہوتی ہیں اور مانے کا بھی ایک برانچ ہے اس کی. یہ میں نے کہا کہ پس منظر ساتھ میں بتاتے چلیں. تو وہ اپوائنٹ جب ہوئیں, وہ جو بزدار صاحب جب اپوائنٹ ہوئے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گوگی پنکی جو نیکسس ہے, اس کے ماسٹر مائنڈ جو تھے وہ تو پھر فیض صاحب ہوئے نا. اور فیض صاحب جو کچھ کر رہے تھے اس کے اوپر جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو تو اعتماد میں لیا کرتے تھے اور یہ ایک ہی گریٹر پلاننگ کا حصہ ہوتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ باجوہ صاحب کو بھی پتہ ہوگا. ہم یہ بدگمانی کر لیتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو بھی پتہ ہوگا. تو باجوہ صاحب نے وہ جو بیان دیا کہ آخری اپنے اس خطبے کے اندر کہ ہم نے نیوٹرل ہونے کا اعلان کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ درست نہیں فرما رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ صرف فیس سیونگ تھی. اور جو تھی فیس سیونگ کا نتیجہ یہ تھا کہ جناب نتیجہ تو سامنے, گوگی صاحبہ جو ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا اور ان کے اوپر ہاتھ جو ڈالا گیا, ایک دو مقدمات قائم کیے گئے, تو وہ فوری طور پہ پنجاب حکومت کو دلوا کے واپس. اور اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ پنجاب حکومت جو تھی وہ پرویز الہی صاحب کو کن کے کہنے کے اوپر کیوں دلوائی گئی. تو پنجاب حکومت دلوا کے وہ مقدمات واپس کر دیے گئے. اب اس میں جو تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اسحاق ڈار کے اوپر پریشر آ رہا ہے کہ 50 روپے لیٹر وہ اور قیمت بڑھائے اور ڈالر کو اور گرنے دے. اور پریشر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے. بھلا اسٹیبلشمنٹ نے پہلے اکانومی کے اندر پنگے لے کے اس کا بیڑا غرق نہیں کر لیا ہوگا, لیکن اگر پروجیکٹ عمران خان کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو اس کے عین مطابق ہے. کیونکہ جو پچھلی انکریزز ہیں وہ ابزارب ہو چکی ہیں. کنزیومر کا ایک پیٹرن ہوتا ہے نا, تو جب آپ کسی چیز کی قیمت بڑھاتے ہیں تو امیجیٹلی لوگوں کو چبھتی ہے. لیکن اگر آپ اسے کسی جگہ پہ جا کے سیٹل کر دیں تو 2-3 ماہ سے 6 ماہ کے اندر لوگ اس پہ سیٹل ڈاؤن کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ سیٹل ڈاؤن ہونے کے فوراً بعد اب ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے کہ جناب آٹے کی قیمتیں تو بڑھا دی گئی ہیں, تو یہ آپ پٹرول کی قیمتیں بھی بڑھائیں. اور یہ سارا جو ہے, اب پٹرول کی قیمت بڑھانے کا مطلب مزید بڑھانے کا اور ڈالر کو 350 تک جانے کا, یہ مطلب کہا جا رہا ہے. یہ اللہ کرے ہی غلط ہو. تو یہ جب بڑھانے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے وہی والے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر سائن کروائے جا رہے ہیں. تو اگر وہ ڈیتھ وارنٹ کے اوپر سائن کروائی جا رہے ہیں تو بندہ پوچھے کہ یہ جو آپ نے پچھلے 4-5 سال 8 سال جو پنگے لیے ہیں کہ معیشت اچھی نہیں ہے تو بری بھی نہیں ہے, بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے, یہ آپ نے جو وہ والا پروجیکٹ شروع کیا تھا آپ کو ابھی تک چین نہیں آیا, کوئی صبر نہیں آیا. تو میرا مطلب ہے کہ لیکن ظاہر ہے جان کی امان تو ہر ایک کو چاہیے ہوتی ہے اور ہمیں بھی چاہیے, تو اس لیے ہم یہ پوچھنے کی جسارت تو نہیں کریں گے, لیکن اس سے ہم ایک نتیجہ ضرور اخذ کر سکتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران خان کے صرف آپریٹر بدلے اور باقی باتیں ویسے ہی کنٹینیو کر رہی ہیں. تو یہ ایک اہم بات تھی جو یہ باپ بیٹے نے جو پچھلے ویکینڈ کے اوپر 2 انٹرویوز دیے ہیں. ایک سیٹرڈے کو دیا گیا ہے مونس صاحب کی طرف سے اور ایک دیا گیا ہے پرویز الہی صاحب کی طرف سے, اور دونوں انٹرویوز کے اندر جو انہوں نے اپنے جسے کہہ رہا ہوں کہ پھلجھڑیاں چھوڑی ہیں, اس سے انہوں نے 2-3 باتیں واضح کی ہیں. اور واقعی ان کی سیاست کے آپ قائل ہو جائیے کہ اس بات کو بھول جائیے کہ وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں, وہ صرف ڈرامہ کر رہے ہیں. اور جو گیا ہے وہ بھی ڈرامہ کر رہا تھا اور جو ہیں وہ بھی ڈرامہ کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ بات اسٹیبلش کی ہے باپ بیٹے نے دونوں نے.
دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو گوگی اور پنکی جو ہے یا بزدار جو ہے، یہ پروجیکٹ جو تھا یہ عمران خان کا نہیں تھا، یہ ان کا تھا جو لوٹ مار کر رہے تھے۔ دوسری بات انہوں نے یہ اسٹیبلش کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ باجوہ صاحب کی مدافعت میں اترے ہیں دونوں باپ بیٹا، وہ نہیں، وہ سیاستدانوں کی مدافعت میں اترے ہیں، وہ سیاستدان ہیں، کہیں گے وہ یہی کہ جناب یہ دوسرے سارے جو چور ڈاکو لٹیرے ہیں، لیکن آپ ان کے انٹرویوز کے کنٹینٹ انالیسس کریں، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی نیوٹرل نہیں ہوئے جے، ساڑھے کو لوگ کوئی امید نہیں رکھنا، ہم ان کے پیچھے ہیں، لیکن یہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوئے جے، یہ اسی طرح آپریٹ کر رہے ہیں۔ پورا ان کا انٹرویو سنیے، دوبارہ سنیے، ایک ایک فکرے کو غور سے سنیے۔ اگر یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو درست نہ لگے تو نیچے آ کے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔